اوول آفس سے ملحقہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پروٹوکول آفیسر کی رہنمائی میں داخل ہوتے ہوئے سالار سکندر کے انداز میں اس جگہ سے واقفیت کا عنصر بے حد نمایاں تھا۔ وہ بڑے مانوس انداز میں چلتے ہوئے وہاں آیا تھا اور اس کے بعد ہونے والے تمام ریچول سے بھی واقف تھا۔ وہ یہاں کئی بار آ چکا تھا، کئی وفود کا حصہ بن کر، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب وہ وہاں تنہا بلایا گیا تھا۔ اسے بٹھانے کے بعد وہ آفیسر اندرونی دروازے سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ 15 منٹ کی ایک ملاقات تھی جس کے اہم نکات وہ اس وقت ذہن میں دہرا رہا تھا۔ وہ امریکہ کے کئی صدور سے مل چکا تھا، لیکن وہ صدر جس سے وہ اس وقت ملنے آیا تھا خاص تھا کئی حوالوں سے۔ وال کلاک پر ابھی 9:55 ہوئے تھے۔ صدر کے اندر آنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ اس سے پہلے 9:56 پہ ایک ویٹر اس کو پانی پیش کر کے گیا تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ 9:57 پہ ایک اور اٹینڈنٹ اسے کافی سرو کرنے آیا تھا۔ اس نے منع کر دیا۔ 9:59 پہ اوول آفس کا دروازہ کھلا اور صدر کی آمد کا اعلان ہوا۔ سالار اٹھ کھڑا ہوا۔ اوول آفس کے دروازے سے اس کمرے میں آنے والا صدر امریکہ کی تاریخ کا کمزور ترین صدر تھا۔ وہ 2030 کا امریکہ تھا، بے شمار اندرونی اور بیرونی مسائل سے دو چار ایک کمزور ملک، جس کی کچھ ریاستوں میں اس وقت خانہ جنگی جاری تھی، کچھ میں نسلی فسادات، اور ان سب میں امریکہ کا وہ پہلا صدر تھا جس کی کابینہ اور تھنک ٹینکس میں مسلمانوں اور یہودیوں کی تعداد اب برابر ہو چکی تھی۔ اس کی پالیسیز کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی اندرونی خلفشار کا شکار تھی، لیکن یہ وہ مسائل نہیں تھے جن کی وجہ سے امریکہ کا صدر اس سے ملاقات کر رہا تھا۔ امریکہ اپنی تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اور بینکنگ بحران کے دوران اپنی بین الاقوامی پوزیشن اور ساکھ کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا، اور ایس آئی ایف کے سربراہ سے وہ ملاقات انہی کوششوں کا ایک حصہ تھی۔ ان آئینی ترامیم کے بعد جو امریکہ کو اپنے ملک کی حیثیت کو مکمل طور پر ڈوبنے سے بچانے کے لیے کرنی پڑی تھی۔ اپنی تاریخ کے اس سب سے بڑے مالیاتی بحران میں جب امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی تھی، اس کے بڑے مالیاتی ادارے دیوالیہ ہو رہے تھے، ڈالر کی ویلیو کو کسی ایک جگہ روکنا مشکل ہو گیا تھا، اور مسلسل گرتی ہوئی اپنی کرنسی کو استحکام دینے کے لیے امریکہ کو 3 مہینے کے دوران 3 بار اس کی ویلیو خود کم کرنی پڑی تھی۔ صرف ایک ادارہ تھا جو اس مالیاتی بحران کو جھیل گیا تھا۔ لڑکھڑانے کے باوجود وہ امریکہ کے بڑے مالیاتی اداروں کی طرح زمین بوس نہیں ہوا تھا، نہ ہی اس نے ڈاؤن سائزنگ کی تھی، نہ بیل آؤٹ پیکیجز مانگے تھے، اور وہ ایس آئی ایف تھا۔ 15 سال میں وہ ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے طور پر اپنی شاندار ساکھ اور نام بنا چکا تھا، اور امریکہ اور بہت سے دوسرے چھوٹے ملکوں میں وہ بہت سے چھوٹے بڑے اداروں کو ضم کر کے اپنی چھتری تلے لا چکا تھا، اور وہ چھتری مغربی مالیاتی اداروں کی شدید مخاصمت اور مغربی حکومتوں کے سخت ترین امتیازی قوانین کے باوجود پھیلتی چلی گئی تھی۔ 15 سالوں میں ایس آئی ایف نے اپنی بقا اور ترقی کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی تھیں، اور ان میں سے ہر جنگ چومکھی تھی، لیکن ایس آئی ایف اور اس سے منسلک افراد ڈٹے رہے تھے، اور 15 سال کی اس مختصر مدت میں مالیاتی دنیا کا ایک بڑا مگرمچھ اب ایس آئی ایف بھی تھا، جو اپنی بقا کے لیے لڑی جانے والی ان تمام جنگوں کے بعد اب بے حد مضبوط ہو چکا تھا۔ یورپ اور ایشیا اس کی بڑی مارکیٹیں تھیں، لیکن یہ افریقہ تھا جس پر ایس آئی ایف مکمل طور پر قابض تھا۔ وہ افریقہ جس میں کوئی گورا 2030 میں ایس آئی ایف کے بغیر کوئی مالیاتی ٹرانزیکشن کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ افریقہ ایس آئی ایف کے ہاتھ میں نہیں تھا، سالار سکندر کے ہاتھ میں تھا، جسے افریقہ اور اس کے لیڈرز نام اور چہرے سے پہچانتے تھے۔ پچھلے 15 سالوں میں صرف سالار کا ادارہ وہ واحد ادارہ تھا جو افریقہ کے کئی ممالک میں بدترین خانہ جنگی کے دوران بھی کام کرتا رہا تھا، اور اس سے منسلک وہاں کام کرنے والے سب افریقی تھے، اور ایس آئی ایف کے مشن اسٹیٹمنٹ پر یقین رکھنے والے، جو یہ جانتے تھے کہ جو کچھ ایس آئی ایف ان کے لیے کر رہا تھا اور کر سکتا تھا وہ دنیا کا کوئی اور مالیاتی ادارہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایس آئی ایف افریقہ میں ابتدائی دور میں کئی بار نقصان اٹھانے کے باوجود
وہاں سے نکلا نہیں تھا۔ وہ وہیں جمع اور ڈٹا رہا تھا، اور اس کے وہاں بقا کی بنیادی وجہ سود سے پاک وہ مالیاتی نظام تھا جو وہاں کی مقامی صنعتوں اور صنعت کاروں کو نہ صرف سود سے پاک قرضے دے رہا تھا، بلکہ انہیں اپنے وسائل سے اس انڈسٹری کو کھڑا کرنے میں انسانی وسائل بھی فراہم کر رہا تھا۔ پچھلے 15 سالوں میں SIF کی افریقہ میں ترقی کی شرح ایک اسٹیج پر اتنی بڑھ گئی تھی کہ بہت سے دوسرے مالیاتی اداروں کو افریقہ میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے SIF کا سہارا لینا پڑا تھا۔ سالار سکندر سیاہ فاموں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، اور اس کی یہ پہچان بین الاقوامی تھی۔ افریقہ کے مالیاتی نظام کی کنجی SIF کے پاس تھی، اور سالار سکندر کے اس دن وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ امریکہ ورلڈ بینک کو دیے جانے والے فنڈز میں اپنا حصہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، اور ورلڈ بینک کو فنڈز کی فراہمی میں ناکام رہنے کے بعد اس سے سرکاری طور پر علیحدگی اختیار کر رہا تھا۔ ورلڈ بینک اس سے پہلے ہی ایک مالیاتی ادارے کے طور پر بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ یہ صرف امریکہ نہیں تھا جو مالیاتی بحران کا شکار تھا، دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک بھی اسی کساد بازاری کا شکار تھے، اور اس افراتفری میں ہر ایک کو صرف اپنے ملک کی معیشت کی پرواہ تھی۔ اقوام متحدہ سے منسلک ورلڈ بینک اور IMF جیسے اداروں کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کے اقتصادیات پر قابض رہنا اب نہ صرف ناممکن ہو گیا تھا، بلکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں آئے ہوئے مالیاتی بحران کے بعد اب یہ بیکار بھی ہو گیا تھا۔ ورلڈ بینک اب وہ سفید ہاتھی تھا جس سے وہ ساری استعماری قوتیں جان چھڑانا چاہتی تھیں، اور کئی جان چھڑا چکی تھیں۔ اقوام متحدہ کا وہ چارٹر جو اپنے ممبران کو ورلڈ بینک کے ادارے کو فنڈز فراہم کرنے کا پابند کرتا تھا، اب ممبران کے عدم تعاون اور عدم دلچسپی کے باعث کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اقوام متحدہ اب وہ ادارہ نہیں رہا تھا جو بین الاقوامی برادری میں سینکڑوں سالوں سے چلے آنے والے ایک ہی مالیاتی نظام میں پرو رہنے پر مجبور کر سکتا۔ دنیا بدل چکی تھی، اور گھڑی کی سوئیوں کی رفتار کے ساتھ مزید بدلتی جا رہی تھی، اور اس رفتار کو روکنے کی ایک آخری کوشش کے لیے امریکہ کے صدر نے SIF کے سربراہ کو وہاں بلایا تھا۔ ایوان ہاکنز نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے اس پرانے حریف کو ایک خیر مقدمی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی جو اس کے استقبال کے لیے مؤدبانہ اور بے حد باوقار انداز میں کھڑا تھا۔ سیاست میں آنے سے پہلے ایوان ایک بڑے مالیاتی ادارے کا سربراہ رہ چکا تھا۔ سالار سکندر کے ساتھ اس کی سالوں پرانی واقفیت بھی تھی اور رقابت بھی۔ SIF نے امریکہ میں اپنی تاریخ کا پہلا بڑا انضمام اس کے ادارے کو کھا کر لیا تھا، اور اس انضمام کے بعد ایوان کو اس کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہ آج امریکہ کا صدر تھا، لیکن وہ ناکامی اور بدنامی آج بھی اس کے ریکارڈ میں ایک داغ کے طور پر موجود تھی۔ یہ ایوان کی بدقسمتی تھی کہ اتنے سالوں کے بعد وہ اسی پرانے حریف کی مدد لینے پر ایک بار پھر مجبور ہوا تھا۔ وہ اس کے دور صدارت میں اسے دھول چٹانے آن پہنچا تھا۔ یہ اس کے احساسات تھے، سالار کے نہیں۔ وہ وہاں کسی اور ایجنڈے کے ساتھ آیا تھا، اس کا ذہن کہیں اور پھنسا ہوا تھا۔ سالار سکندر چہرے پر ایک گرم جوش مسکراہٹ کا نقاب چڑھائے۔ ایوان نے سالار کا استقبال تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے یوں کیا تھا جیسے وہ حریف نہیں رہے تھے، بہترین دوست تھے جو وائٹ ہاؤس میں نہیں کسی گولف کورس پر مل رہے تھے۔ سالار نے اس کی خیر مقدمی مسکراہٹ کا جواب اتنی ہی خوشدلی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے دیا تھا۔ دونوں کے درمیان رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا۔ موسم کے بارے میں ایک آدھ بات ہوئی جو اچھا تھا، اور اس کے بعد دونوں اپنی اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ 1 on 1 ملاقات تھی۔ کمرے کے دروازے اب بند ہو چکے تھے، اور وہاں ان دونوں کا اسٹاف نہیں تھا، اور اس 1 on 1 ملاقات کے بعد ان دونوں کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس تھی جس کے لیے اس کمرے سے کچھ فاصلے پر ایک اور کمرے میں بیٹھے دنیا بھر کے صحافی بے تابی سے منتظر تھے۔ اس ملاقات سے پہلے ان دونوں کی ٹیم کے افراد کئی بار آپس میں مل چکے تھے، ایک فریم ورک وہ ڈسکس بھی کر چکے تھے اور تیار بھی۔ اب اس ملاقات کے بعد باضابطہ طور پر وہ دونوں وہ اعلان کرتے جس کی بھنک
میڈیا کو پہلے ہی مل چکی تھی۔ امریکہ اب ورلڈ بینک کے ذریعے نہیں، SIF کے ذریعے دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں گھسنا چاہتا تھا، خاص طور پر افریقہ میں، اور اس کے لیے باضابطہ علیحدگی اختیار کر رہا تھا۔ مگر اس کے سامنے مسئلہ صرف ایک تھا۔ امریکہ کا ایجنڈا SIF کے ایجنڈے سے مختلف تھا، اور اس ملاقات میں سالار سکندر کو غیر رسمی انداز میں آخری بار ان امریکی مفادات کے تحفظ کی یاد دہانی کروائی تھی۔ امریکہ SIF کی ٹیم کے بہت سارے مطالبات مان کر اس فریم ورک پر تیار ہوا تھا۔ یہ وہ امریکہ نہیں رہا تھا جو بندوق کی نوک پر کسی سے کچھ بھی کروا سکتا تھا۔ یہ انتشار کا شکار ایک کھوکھلا ہوتا ہوا ملک تھا جو بات سنتا تھا، مطالبات مانتا تھا اور اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جاتا تھا، یا پھر آخری حربے کے طور پر اپنے مفادات کی خاطر وہ کرتا تھا جو اس بار بھی اس میٹنگ کے اچھے یا برے نتیجے کے ساتھ پہلے سے مشروط تھا۔ میٹنگ کا نتیجہ ویسا ہی نکلا تھا جیسی ایوان کو توقع تھی۔ سالار سکندر کو SIF کے ایجنڈے کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں تھا، نہ ہی امریکی حکومت کے ایجنڈے کے حوالے سے۔ وہ امریکی حکومت کی مدد کرنے پر تیار تھا، اس فریم ورک کے تحت جو اس کی ٹیم نے تیار کیا تھا، لیکن SIF کو امریکہ کا ترجمان بنانے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے ایوان کی تجویز کو شکریہ کے ساتھ رد کر دیا تھا۔ دو مگرمچھوں کے درمیان دشمنی ہو سکتی تھی، دوستی نہیں، مگر دشمنی کے ساتھ بھی وہ ایک ہی پانی میں رہ سکتے تھے، بڑے محتاط اور پرامن طریقے سے، اپنی اپنی حدود میں۔ اور اس نے ایوان کو بھی یہی مشورہ دیا تھا جس سے ایوان نے اتفاق کیا تھا۔ سالار سکندر سے انہیں جیسے جواب کی توقع تھی، انہیں ویسا ہی جواب ملا تھا۔ SIF کو اب ایک نئے سربراہ کی ضرورت تھی جو زیادہ لچکدار رویے کا حامل ہوتا اور زیادہ سمجھدار بھی۔ سالار سکندر میں ان دونوں چیزوں کی اب کچھ کمی ہو گئی تھی، یہ ایوان کا اندازہ تھا۔ CIA کو SIF کے نئے سربراہ کے بارے میں تجاویز دینے سے پہلے SIF کے پرانے سربراہ کو ہٹانے کے لیے احکامات دے دیے گئے تھے، اور یہ اس میٹنگ کے بعد ہوا تھا۔ اس سے پہلے ایوان نے سالار سکندر کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں شرکت کی تھی جس میں امریکہ نے باقاعدہ طور پر ملک میں ہونے والے مالیاتی بحران سے نپٹنے کے لیے نہ صرف SIF کی مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا، بلکہ SIF کے ساتھ طے پانے والے اس فریم ورک کا بھی اعلان کیا تھا جس کی منظوری صدر نے بے حد دباؤ کے باوجود دے دی تھی۔ ایوان ہاکنز کو اس اعلان کے وقت ویسی ہی تضحیک محسوس ہو رہی تھی جتنی اس نے اس وقت محسوس کی تھی جب اس کے مالیاتی ادارے کا انضمام SIF کے ساتھ ہوا تھا، اور جس کے بعد وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا تاریخ اس بار اپنے آپ کو کچھ مختلف طریقے سے دہرانے والی تھی۔ اس دفعہ اسکرین سے غائب ہونے والا اس کا پرانا حریف تھا، وہ نہیں۔ ہشام نے پہلی بار اس لڑکی کو سوڈان میں دیکھا تھا، UNHCR کے ایک کیمپ میں، کسی پناہ گزین گونگی عورت کے ساتھ اشاروں میں بات کرتے اور اسے کچھ سمجھاتے ہوئے۔ وہ پاکستانی یا انڈین تھی۔ ہشام نے اس کے نقوش اور رنگت سے اندازہ لگایا تھا، اور پھر اس کے گلے میں لٹکے کارڈ پر اس کا نام پڑھ کر اسے اس کا نام پتہ چل گیا تھا۔ بے حد معمولی شکل و صورت کی ایک بے حد دبلی پتلی گھنے بالوں والی سانولی رنگت کی ایک دراز قامت لڑکی۔ اس کا 5 فٹ 7 انچ قد اس کی واحد خصوصیت لگی تھی اس پہلی ملاقات میں ہشام کو۔ وہ ایک عورت سے بات کرتے کرتے ہشام کی طرف متوجہ ہوئی، ایک ساتھی کارکن کے طور پر اسے مسکراہٹ دی اور ہاتھوں کے اشارے سے ہلو اور حال چال پوچھا۔ اس لڑکی نے بھی ہاتھوں کے اشارے سے اس کو جواب دیا۔ دونوں نے بیک وقت اپنے گلے میں لٹکے کارڈز پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے اور اس پر انگلی پھیرتے ہوئے جیسے خود کو متعارف کرایا۔ وہ کیئر کی ورکر تھی، وہ ریڈ کراس کا، اور وہ دونوں ہی USA سے آئے تھے۔ رسمی تعارف اور وہاں کے حالات کے بارے میں
اشاروں میں ہی بات کرنے کے بعد وہ دونوں آگے بڑھ گئے تھے۔ ان کی دوسری ملاقات دوسرے دن ہوئی تھی، لکڑی کے عارضی باتھ رومز کی تنصیب و تعمیر والی جگہ پر۔ وہ آج بھی اس سے پہلے وہاں موجود تھی اور کچھ تصویریں لے رہی تھی۔ وہ کچھ سامان لے کر وہاں آیا تھا، ایک لوڈر گاڑی میں۔ دونوں نے ایک بار پھر اشاروں کی زبان میں رسمی علیگ سلیگ کی۔ تیسری ملاقات لمبی تھی۔ وہ ایڈ ورکرز کے ایک ڈنر میں ملے تھے، ڈنر ہال کے باہر کوریڈور میں۔ دونوں 10 منٹ تک اشاروں کی زبان میں بات کرتے رہے۔ وہ پاکستان سے تھی، وہ بحرین سے۔ وہ نیو یارک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور وہ سٹی یونیورسٹی نیو یارک میں۔ وہ فنانس کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ سوشل سائنسز کی۔ ان دونوں کے درمیان صرف ایک چیز مشترک تھی، رفاہی کام، جس سے وہ دونوں اپنی نو عمری سے وابستہ تھے۔ ان دونوں کا نصابی سی وی اتنا لمبا نہیں تھا جتنا ان کی غیر نصابی سرگرمیاں۔ کوریڈور میں گزارے ان 10 منٹوں میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ہی پوچھا اور جانا تھا۔ اشاروں کی زبان میں سوالات بہت تفصیلی نہیں تھے، لیکن ہشام کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے اور بھی سوال کرتا۔ وہ قوت گویائی رکھتی تو وہ کر ہی لیتا۔ اس کے ساتھ کھڑے اس نے سوچا تھا، وہ اسے اس شام اتنی ہی دلچسپ لگی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں ہمیشہ کی طرح مل کر آگے بڑھ جاتے، اس کوریڈور سے بہت سارے گزرنے والے ایڈ ورکرز میں سے ایک جوان ان دونوں کو جانتا تھا۔ اس نے انہیں بلند آواز میں دور سے مخاطب کرتے ہوئے ہلو کہا اور ساتھ حال احوال دریافت کیا۔ وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے بیک وقت اس کی ہلو کا جواب دیتے ہوئے جواباً اس کی خیریت دریافت کی، اور پھر دونوں نے بیک وقت کرنٹ کھا کر ایک دوسرے کو دیکھا، گنگ ہو کر، اور پھر دونوں کہکہا لگا کر ہنسے تھے اور ہنستے ہی گئے تھے، سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے ان کے پاس اس سے اچھا طریقہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس وقت ان دونوں کا پہلا تعارف خاموشی نے کرایا تھا، اور وہ خاموشی ہمیشہ ان کے ہر جذبے کی آواز بنی رہی۔ وہ جیسے ان کا سب سے دلچسپ کھیل تھا۔ جب ایک دوسرے سے کچھ بھی خاص کہنا ہوتا تو اشاروں کی زبان میں بات کرنے لگتے، ہنستے، کھلکھلاتے، بوجھتے بھٹکتے، سمجھتے۔ کیا کھیل تھا! وہ اس وقت یونیورسٹی میں نووارد تھے۔ ہشام کو حیرت تھی ان کی ملاقات اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی۔ وہ دونوں ایک جیسی رفاہی ایجنسیوں کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ صرف امریکہ کے اندر ہی طوفانوں اور سیلابوں کے دوران ہونے والے ریلیف ورک سے منسلک رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں امریکہ سے باہر ہونے والے کسی ریلیف کیمپ میں حصہ لینے کے لیے گئے تھے۔ نیو یارک واپسی کے بعد بھی ان دونوں کا رابطہ آپس میں ختم نہیں ہوا تھا۔ دو مختلف یونیورسٹیز میں ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے وقتاً فوقتاً مختلف سوشل ایونٹس میں ملتے رہتے تھے، کیونکہ دونوں مسلمان طلبہ کی تنظیم سے بھی وابستہ تھے، اور پھر یہ رابطہ وقتاً فوقتاً ان سوشل ایونٹس سے ہٹ کر بھی ہونے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی فیملی سے بھی مل چکے تھے اور اب بہت باقاعدگی سے ملنے لگے تھے۔ دونوں کے والد ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ ہشام امریکہ میں بحرین کے سفیر کا بیٹا تھا، اور بحرین کے سفارت خانے میں ہونے والی اکثر محفلوں میں اسے بھی مدعو کیا جاتا تھا۔ اس کی ماں ایک فلسطینی نژاد ڈاکٹر تھی، اور اس کا باپ امریکہ کے علاوہ بہت سے یورپین ممالک میں بحرین کی نمائندگی کر چکا تھا۔ 2 بہن بھائیوں میں وہ بڑا تھا، اور اس کی بہن ابھی ہائی اسکول میں تھی۔ رفاہی کاموں میں دلچسپی ہشام کو اپنی ماں سے وراثت میں ملی تھی، جو ہشام کے باپ سے شادی سے پہلے ریڈ کراس کے ساتھ منسلک تھی، اور فلسطین میں ہونے والے ریلیف کیمپس میں اکثر ان امدادی ٹیموں کے ساتھ جاتی تھی جو امریکہ سے جاتی تھیں۔ شادی کے بعد اس کا وہ کام صرف فنڈز اکٹھے کرنے اور عطیات تک محدود رہ گیا تھا، مگر ہشام نے اپنی ماں فاطمہ سے یہ شوق وراثت میں لیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
وہ شوق بڑھتا ہی گیا تھا۔ اس لڑکی سے ملنے کے بعد اسے اپنا شوق اور جنون بہت کم اور کمتر لگا تھا۔ وہ اپنی کم عمری میں جن رفاہی پروگراموں کے ساتھ منسلک رہی تھی، بہت کم ایسا ہوا تھا کہ ریلیف آپریشن کے بعد بہترین خدمات کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں میں اس کا نام نہ ہوتا۔ اس سے میل جول کا آغاز ہونے کے بعد ہشام کو احساس ہوا کہ ان کے درمیان انسانیت کی خدمت کا جذبہ ایک واحد مشترک چیز نہیں تھی، اور بھی بہت سی دلچسپیاں مشترکہ تھیں، اور صرف دلچسپیاں اور مشاغل ہی نہیں، خصوصیات بھی۔ دونوں کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے اور بہت زیادہ۔ دونوں کو تاریخ میں دلچسپی تھی، دونوں گھومنے پھرنے کے شوقین تھے، اور دونوں بہت زیادہ باتونی نہیں تھے، سوچ سمجھ کر بات کرنے کے عادی تھے۔ ہشام کی پوری زندگی مخلوط تعلیمی ماحول اور معاشرے میں گزری تھی۔ نہ اس کے لیے لڑکیاں نئی چیز تھیں، نہ ان سے دوستی، لیکن زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکی سے متاثر ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کا کبھی کوئی آئیڈیل نہیں رہا تھا، لیکن اسے لڑکیوں کی جو خوبیاں متاثر کرتی تھیں، ان میں سے کوئی بھی چیز اس لڑکی میں نہیں تھی۔ نہ وہ حسین تھی، نہ اسٹائلش، نہ ایسی ذہین کہ اگلے کو چاروں شانے چت کر دے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی تھی۔ نظر کا ایک جدید انداز کا چشمہ لگائے وہ سادہ سی جینز اور کرتیوں میں اکثر دیگر جدید تراش خراش کے لباس اور اسٹائلش جوتوں والی لڑکیوں کے سامنے ہشام کو زیادہ پرکشش محسوس ہوتی تھی۔ خود میں مگن، دوسروں سے بے نیاز، کالرڈ کرتیوں اور شرٹس میں سر کے بال جوڑے کی شکل میں باندھے، اپنی لمبی پتلی گردن کو کسی راج ہنس کی طرح لہراتی، وہ ہمیشہ اسے فون یا ٹیبلٹ ہاتھ میں پکڑے اپنے حال میں مگن ملتی تھی، ان بہت سی دوسری لڑکیوں کے برعکس جو اسے دیکھتے ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ ہشام عرب تھا، عورت کی اداؤں سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود اداؤں ہی سے گھائل ہونے والا، لیکن اس لڑکی کے پاس کوئی ادا سرے سے تھی ہی نہیں، اس کے باوجود وہ گھائل ہو رہا تھا۔ میرے معاشرے میں اگر مرد کسی عورت کے ساتھ کہیں جائے تو کھانے کا بل وہ دیتا ہے، عورت نہیں۔ ہشام نے پہلی بار اسے باہر کھانے کی دعوت دی تھی، اور بل کی ادائیگی کے وقت اسے پرس نکالتے دیکھ کر اس نے بڑی سنجیدگی سے روکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے پرس سے کچھ نوٹ نکالتے ہوئے اس سے بولی، اور میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی بھی مرد کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اپنا بل خود دینا، یہ تمہیں ہر خوش فہمی اور اسے ہر غلط فہمی سے دور رکھے گا، اس لیے یہ میرے حصے کا بل۔ اس نے نوٹ میز پر رکھتے ہوئے ہشام سے کہا تھا۔ مسکرائی وہ اب بھی تھی۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔